پہلگام واقعے پر سوالات اٹھانے والے 18 سکھ فوجی گرفتار، کورٹ مارشل کا فیصلہ۔ بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک نے مزید بتایا، سکھ فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے سے انکار کیا اور پہلگام واقعے پر مودی سرکار کے بیانیے پر سوالیہ نشان لگانے والی پوسٹیں کی۔ اپنی پوسٹوں میں لکھا، پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد پاکستان کو ہدف بنانا تھا۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید، بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سواہنے نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا، کہا ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، بھارت کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا، بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھارتی ایئر مارشل سے پوچھا تو کہا جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں سے تباہی، آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں 13 افراد جاں بحق، 153 زخمی۔ محکمہ پنجاب ایمرجنسی سروسز نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش سے حادثات میں اموات پر افسوس کا اظہار، کہا پنجاب حکومت دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا، کہا جانوں سے اپیل کرتا ہوں آگے آئیں اور امدادی سرگرمیوں میں کردار ادا کریں۔ ہم امن پسند ہے، ہمارا پہلا انتخاب بھی امن ہے، اگر بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب اس سے بھی شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا پشاور میں جامعات کے طلبہ سے خطاب، کہا 6 اور 7 مئی کو بھارت کے جن ہوائی اڈوں سے طیارے اڑے تھے ہم نے ان کو تباہ کیا، جس بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے آرڈر پر شیلنگ سے ارتضا شہید ہوا ہم نے اسے تباہ کیا۔ خطے میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، مساجد کو شہید اور لوگوں کو ذبح کرنے والوں کا اسلام اور خیبر پختونخوا سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، ان کے اشرافیہ کو پیسہ دیتا اور خریدتا ہے۔ افغان بھائیوں سے کہتے ہیں دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دو، بھارت کے اعلی کار نہ بنو۔ بھارت سمجھ رہا تھا عوام اور فوج میں فاصلہ ہے، لیکن قوم اور فوج متحد ہے۔ آپ نے دیکھا سب کس طرح اپنے ملک کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ خضدار اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 طالبات شہید، شیما ابراہیم اور مسکان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئی۔ شہید طلباء کی تعداد 8 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خضدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ ہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ اے پی ایس خضدار کے معصوم شہداء کی یاد میں تعزیتی تقریب، شہر بھر کے اسکولوں کے بچوں کی شرکت، شہداء کے لیے دعائیں اور یکجہتی کے پیغامات۔ بچوں نے شمعیں روشن کر کے ننھے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلوچستان پولیس کے دستے کی شہداء کی سلامی۔ تقریب میں مختلف سیاسی، انتظامیہ اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ دشمن کے بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت۔ ریاست سے دہشت گرد عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ قوم شہداء کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف متحد رہے گی، شرکاء کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرکاری دورہ ترکی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم ترکی کے بعد ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم 29 اور 30 مئی کو تاجکستان میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ازبک وزیر خارجہ کا رابطہ، 2 طرفہ تعلقات، پاک اور ازبک افغان ریلوے منصوبے پر بات چیت۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقائی روابط کے منصوبے کے فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کی امید ظاہر کی۔
ہمارا فرض ہے معاشی میدان میں آپریشن بنیان مرصوص کو کامیاب بنائیں. ہماری ترقی کے خواب بڑے لیکن ٹیکسوں کی ادائیگی کم ترین ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 10.5% سے بڑھا کر 16 یا 18% پر لے جانا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان کا ہر شہری اپنی آمدن پر ٹیکس ادا کرے. ٹیکس ادا کرنے والے ٹیکس چوروں کے خلاف چوکیدار کا کردار ادا کرے. کراچی شدید گرمی کی لپیٹ میں، پارا 37 شدت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی. سیبی میں درجہ حرارت 49، گرمی 51 ڈگری جیسی. نواب شاہ دادو میں 48، حیدرآباد، سکھر اور جیکب آباد میں 46، تربت میں 45، ناروال، ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور میں 41 ڈگری ریکارڈ. آج اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. چند مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد. لواحقین سے تعزیت کی. کامران ٹسوری کا کہنا تھا قوم شہدا کی مقروض ہے، شہادتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. بھارت کی لڑائی صرف پاک فوج سے نہیں پوری قوم سے ہے. پاکستانی میڈیا نے سچ بول کر بھارتی میڈیا کو بے نقاب کر دیا. پنجاب میں برتھ اور ڈیتھ رجسٹریشن فیس ختم کر دی گئی. تاخیر سے رجسٹریشن پر کورس ڈگری کی شرطیں ختم کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر برتھ اور ڈیتھ کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ بھی مفت جاری ہوگا. مریم نواز کہتی ہیں شناخت پر ہر شہری کا بنیادی حق ہے، شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ٹینکر میں نہیں نلکے میں پانی دو. کراچی میں مختلف علاقوں میں عوام کا احتجاج. شہری سخی حسن واٹر ہائیڈرنٹ پر جمع ہو گئے. پرنگی چکرا گوچھ میں پانی اور بجلی کی بندش کے خلاف شہری نکل آئے. سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی. بٹ کوائن مائننگ اور مصنوعی ذہانت کے ڈیٹا سینٹرز کے لیے پہلے مرحلے میں 2000 میگا واٹ مختص کرنے کا فیصلہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیٹا فلوز کے لیے پاکستان بہترین جغرافیائی مقام ہے. وافر بجلی ہائی ویلیو ڈیجیٹل اثاثے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے کہا بجلی فراہمی سے سرمایہ کاری اور بٹ کوائن سے زر مبادلہ لانے میں مدد ملے گی. ریگولیشن، شفافیت، عالمی تعاون سے پاکستان گلوبل کرپٹو اور مصنوعی ذہانت کا مرکز بن سکتا ہے. اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری آپریشن کا فیصلہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا حکم. محسن نقوی نے کہا افسران زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد یقینی بنائیں. سیٹلائٹ میپنگ کر کے ہر قسم کی غیر قانونی تعمیرات کو روکا جائے. وفاقی وزیر داخلہ کا آندھی اور بارش میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار. لواحقین سے تعزیت، کہا غم کی گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے. چالیس 45 سال سے کراچی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کا وقت آ گیا. کراچی بہترین شہر ہے، یہاں کی رونقیں بحال کریں گے. ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، منفی سیاست نہیں کریں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ڈینس ہال کراچی والوں کے لیے کھول کر اپنا وعدہ پورا کیا. اتنا ظلم کرنے کے بعد تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ نیتن یاہو کی چنگیزیت پر اسرائیلی بھی پھٹ پڑے. تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ. اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ نے کہا نیتن یاہو نے ہمارے پیاروں سمیت لاکھوں افراد کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی. صدر ٹرمپ جنگ بندی کرانے میں مدد کرے. مظاہرین نے غزہ میں شہید بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں. بنگلہ دیش کے خلاف T20 میچز کی سیریز کے لیے عارضی طور پر نئے باؤلنگ اور بیٹنگ کوچ مقرر. حنیف ملک بیٹنگ، ایشل نافٹی کو بالنگ کوچ کی ذمہ داری دے دی گئی. محمد مسرور فیلڈنگ کوچ ہوں گے. اظہر محمود کو اسسٹنٹ کوچ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا 10 رکنی گروپ لاہور پہنچ گیا. دیگر ارکان کل پہنچیں گے. پاک بنگلہ دیش 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 28 مئی کو کھیلا جائے گا.
कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का फैंस के लिए पैगाम। सोशल मीडिया पर किंग्स के खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ वीडियो शेयर करके लिखा, टूर्नामेंट का इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ लेकिन अपनी टीम के हर फर्द की मेहनत पर बेहद फख्र है। तमाम फैंस की सपोर्ट का शुक्रिया, खास तौर पर उन शहरों के आवाम का जहां मैचेस में ट्रैफिक बंदिश के मसाइल पेश आए। वार्नर ने सिक्योरिटी एहलकारों को सराहते हुए लिखा, हमारी हिफाजत को यकीनी बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। कराची किंग्स के साथ मेरा सफर यादगार रहा। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, पढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली कामरान अकमल के जबरदस्त तज्जिए और तबसरे। अदाकारा नीना मुनीर आज बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदिल मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। ईद कुर्बा की तैयारी, शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। चिश्तिया में भारी भरकम बैलों राजुआ सूरज ने धूम मचा दी। सूरज की कीमत 55 लाख, राजू की कीमत 60 लाख रुपए है। हैदराबाद में कामूरी और गुलाबी नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। और लव गुरु के हीरो हुमायूं सईद और माहिरा खान की लंदन एल्फर्ड लैंड आमद। हजारों मद्दाहों ने पाकिस्तानी स्टार्स का वानहाना इस्तकबाल किया। हुमायूं सईद और माहिरा खान बग्गी पर मशरक़ी लंदन पहुंच रहे थे। लव गुरु की रिलीज से कबल ही लंदन में RYF की फिल्म की धूम मच गई।